بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی نشست میں قبل اس کے کہ ہم نماز اور اس سے متعلقہ چیزوں کے مسئلہ کریں، جس کثرت سے خطوط آ رہے ان میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کا جواب دینا ضروری محسوس ہوتا ہے۔ ایک بات تو ہمارے بہت سے سامعین کو اس بات پر اشکال ہے کہ یہ نماز سے مراد مسائل اور چیزوں کو جب ایک مرتبہ بیان کر دیا گیا تو دوسری مرتبہ رمضان میں انہیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو حقیقی صورتحال یہ ہے کہ ہر آدمی کی ذہنی سطح اتنی نہیں ہوتی کہ وہ ایک مرتبہ سن کر اتنے ڈھیر سارے مسائل کو سکے، اور نہ ہی اس میں پھر اتنی استطاعت ہوتی ہے کہ وہ کیسٹس خرید سکے۔ تو اس لیے چونکہ اس پروگرام کے بالکل آغاز میں عرض کر دیا گیا تھا، پاک کی تفسیر میں اس مقام چاہتے ہیں کہ نماز کے سارے مسائل بیان کریں یا اکثر و بیشتر بیان کریں، تو اس میں ممکن ہے آپ کو تکرار کا سامنا کرنا پڑے، تو اس کے لیے ہم پہلے سے معذرت خواہ ہیں۔ مقصد صرف اتنا سا ہے کہ ہم مسلمان اپنی نماز کو کم سے کم درست کر لیں، عبادات کے درجے میں وہ عبادت جس کو روز کرنا ہے، وہ عبادت جو دن میں 5 مرتبہ کرنی ہے، کم سے کم ہم اسے درست کر لیں، اور ہماری نمازیں اور نمازوں سے متعلقہ جو چیزیں ہیں یہ سنت کے مطابق ہو جائیں۔ نماز تو پڑھنی ہی ہے بھائی، وضو تو کرنا ہی ہے، کیوں نہ ہم اسے صحیح طرح سنت کے مطابق سیکھ کر کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے یہ چیزیں بتلائی ہیں اس طرح کریں تو ہمیں ثواب بھی ہوگا۔ اور سب سے بات یہ ہے کہ جو شخص بھی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرے گا اور جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتا رہے گا، درود شریف پڑھتا رہے گا، ایسے دونوں آدمیوں کو قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ اور انشاءاللہ اگر نے فضل فرمایا اور کوئی اور رکاوٹ بیچ میں نہ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور قیامت میں حوض کوثر پر ان کی ملاقات، یہ انعامات بھی اللہ نصیب فرمائے گا۔ اس لیے جو حضرات اس تکرار سے مشکل میں ہیں ان سے برداشت کرنے کی درخواست ہے کہ کچھ دن کی بات ہے، یہ نماز کے مسائل اچھی طرح سیکھیے، اور نماز سے جو متعلقہ چیزیں ہیں باقی ان کے مسائل بھی اچھی طرح سیکھیے، عمر بھر کام آنے والی چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی سکھائیے تاکہ ان کی نمازیں سنت کے مطابق ہو جائیں۔ اگر نماز ہی صحیح نہیں ہوگی تو ان کی آئندہ جنریشن، ان کی آئندہ نسل، ان کی اولادیں، ان کی نماز میں بھی وہ غلطیاں آتی رہیں گی۔ دوسری بات جو عرض کرنا ضروری ہے کہ بہت سے خطوط مختلف مسائل کے بارے میں آتے ہیں، ان کی ایک قسم تو وہ جن کے متعلق جواب میں بھی لکھا جاتا ہے، اور اب بھی یہی درخواست ہے کہ صبر کیجئے۔ نماز کے مسائل، جنازے کی نماز
اسی طرح توبہ کی نماز، اسی طرح اور جو مختلف نوافل اور فرائض ہیں ان کے بیانات انشاءاللہ آتے رہیں گے، آپ کے سوالات کا جواب ان میں مل جائے گا۔ جو مسائل خطوط میں آتے ہیں ان کی دوسری قسم وہ ہے جس میں خام خواہ کی ایک طرح کی بحث مباحثے کی باتیں ہیں۔ تو دیکھیے بھائی، آدمی کی طبیعت ہوتی ہے اور مقام ہوتا ہے کوئی بات کرنے کا، آپ کو ہماری کسی بات سے اختلاف ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فتویٰ ٹھیک نہیں ہے، تو بالکل اس پہ عمل نہ کیجیے، آپ کسی اور مفتی سے رجوع کر لیجئے اور وہ جو مسئلہ بتائیں یا جہاں آپ کو اطمینان ہو وہاں سے سن کے اس پہ عمل کر لیجئے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، کوئی بحث اس سے تھوڑا ہی ہے کہ ہماری بات بالا اور مسلم رہے، ہرگز نہیں۔ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ حق بات وہ ہے وہاں رجوع کر لیجئے۔ جو بات کر رہا ہے آپ تک جس کی آواز پہنچ رہی ہے وہ بھی، اور آپ کے متعلق جو ایسے خطوط لکھتے ہیں سب کے متعلق بھی گمان ہے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی خوشی حاصل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی سنت مبارکہ پر عمل ہو، تو ہم سب کی منزل ایک ہی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں بیان کی گئی بات درست نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی اور سے پوچھیں جہاں سے آپ کا اطمینان ہو اور اس پہ عمل کیجیے۔ تیسری بات جو ذرا سی سخت ہے وہ یہ ہے کہ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے اور کسی خاص فرقے کو ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ یقین مانیے نہیں ہے، اگر آپ اس پروگرام کو گمراہی اور ایسی چیزیں سمجھتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں اور پاکستان میں، ہمارے ملک میں، اس جنگل میں جہاں اور بہت سے فضول اور گناہ کے کام ہو رہے ہیں، یہ بھی گویا کہ ایک فضول اور گناہ کا کام ہے۔ کوئی آپ کے گھر نہیں آتا کہ آپ ضرور صبح 6 بجے یا 5:30 بجے اس ریڈیو کو آن کریں، تو اس لیے کوئی مجبور نہیں کرتا کہ اس پروگرام کو سنیں، اس کو مت سنیے اور آرام کیجیے۔ جہاں سے بھی دین کے متعلق پوچھنا ہو پوچھ لیجیے، کوئی جبر، کوئی پابندی، کوئی زور تھوڑا ہی۔ اس کے بعد ہم اصل مسائل کی طرف آتے ہیں۔ اصل مسائل جو آج آپ سے عرض کرنے ہیں، اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو بظاہر شرم اور حیا کے خلاف ہیں، لیکن ان چیزوں کا بھی ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں نا، آپ بھی، ہم بھی، سارے کے سارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، یہ ابو داؤد سنن جہاں سے شروع ہوتی ہے اس میں بالکل آغاز میں پہلے صفحے میں ہی یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، لوگو میں تمہارے لیے والد کے قائم مقام ہوں، میں تمہارا والد ہوں، تمہارے باپ کی جگہ ہوں۔ پوری امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کا والد ہوں، تم لوگوں کا باپ ہوں، میری پوری امت میرے لیے بچوں جیسی ہے، جیسے اولاد ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اعلمکم، اور میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا تھا؟ بعض شراح اور محدثین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں تمہیں ہر بات سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے سنا ہے وہ یہاں تک تمہیں سکھاتے ہیں کہ بیت الخلاء میں اور پاکیزگی کیسے حاصل کرو اور جسم کو صاف کیسے کرو۔ تو گویا یہودیوں نے یہ سمجھا کہ تو بہت ہی بے حیائی کی باتیں، علیہ باللہ یہ بھی بات ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، تو تم لوگوں کے لیے
باپ کی مانند ہوں. جیسے بچے ہوتے ہیں چھوٹے تو ماں باپ سکھایا کرتے ہیں نا کہ کیسے طہارت حاصل کرنی ہے، کیسے پاک ہونا ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ، اور تم میں سے جب کوئی میرا امتی، کوئی مسلمان، کوئی میرا بچہ اگر پاکیزگی حاصل کرنا اور بیت الخلاء میں جائے تو فلا یستقبل القبلۃ، تو اسے چاہیے کہ نہ ہی تو وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے، ولا یستدبرھا، اور نہ ہی اسے چاہیے کہ بیت اللہ کی طرف پیٹھ کرے، ولا یستقب بیمینہ، اور اسی طرح اس کو اپنے دائیں سے پاکیزگی حاصل نہیں کرنی چاہیے، دائیں ہاتھ سے طہارت نہیں کرنی چاہیے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے غالباً آگے کا جملہ انہی کا ہے کہ وَقَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو یہ سکھاتے تھے کہ جب پاکیزگی حاصل کرو تو تین مرتبہ پتھر کا استعمال کر لیا کرو. اور منع کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے کہ عن الروث کے اپلے استعمال کیے جائیں. گوبر ہوتا ہے نا بھینس کا، اس کو جب خشک کر لیا جائے تو وہ اپلے بن جاتے ہیں. اپلے عام طور پر آتے ہیں. جب تک سوئی گیس نہیں آئی تھی شہروں میں بھی خواتین اپلے جلایا کرتی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپلوں سے طہارت حاصل نہ کرنا. اس حدیث پر بحث انشاءاللہ آج کی نشست میں آگے بھی آپ سن لیں گے. اور جو اصل بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم میرے بچے ہو اور میں تمہارا باپ ہوں اور میں تمہیں یہ چیزیں سکھاتا ہوں. تو آئیے اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کے بارے میں، پاکیزگی حاصل کرنے کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو کس طرح پاک رکھنا ہے. بظاہر اسی لیے عرض کیا تھا کہ باتیں شرم و حیا کی ہیں، لیکن جس حد تک بھی ہو سکتا تک ہم آپ سے یہ باتیں بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، ہم مسلمانوں کو، اور ہم وہ لوگ جو ان کی اولاد کی مانند ہیں گویا، ہمیں یہ باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی جب سویا ہوا ہو، نیند سے بیدار ہوتا ہے، تو اس انسان کا پہلا کیا کام ہے کہ وہ کیا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے کام اس نے کرنے ہیں ان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو کہا کہ اذا استيقظ احدكم من نومه، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ لفظ آئے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو، سو کر اٹھے، فلا یغمس یدہ فی الاناء، تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ براہ راست پانی کے برتن میں نہ ڈال دے، یہاں تک کہ وہ پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ، ایک ہاتھ کو یا دونوں کو دھو لے، پھر اس کے بعد پانی کے برتن میں ہاتھوں کو ڈالے. ہوتا یہ ہے کہ اب تو آپ نلکے کا رواج ہو گیا ہے، تو نلکے میں سے پانی آتا ہے، اس سے ہاتھ دھو لیے جاتے ہیں. لیکن کبھی وقت ایسا تھا جب نلکے نہیں ہوتے تھے. اب بھی بعض اوقات دیہات میں، بلکہ کئی ایک جگہ دیہات میں یہ چیز نہیں ہوتی اور پانی بڑے بڑے برتنوں میں سنبھال کے رکھا جاتا ہے، بڑے بڑے برتنوں میں ہوتا ہے، کنویں سے نکالا جاتا ہے. تو منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فوراً ہی اپنے دونوں ہاتھ یا ایک ہاتھ پانی میں مت ڈالو. دیکھو پانی میں ڈالنے کی بجائے پہلے ہاتھ کو پاک کرو، 3 مرتبہ دھو لو اور پھر اس کے بعد اسے پانی میں ڈالنا چاہیے. یہ ادب اور طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ پاک رہا ہے یا نہیں رہا. یہ مفہوم ہے وہاں پہ حدیث کا. تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ پہلے دھو لے،
کیونکہ پانی میں اگر براہ راست ہاتھ ڈال دے تو عین ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ پہ کوئی گندگی کوئی چیز لگی بھی ہو اور وہ پانی میں مل جائے اور سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے یہ طریقہ اور ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اسی لیے صاحب ہدایہ نے یہ بات لکھی ہے اور انہوں نے مسائل میں یہ بات بیان کیا رحمہ اللہ۔ انہوں نے بھی لکھا ہے اسی حدیث سے استنباط کرتے ہوئے کہ ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ کو دھو لینا چاہیے۔ ایک اور بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اور جس کی اب بھی گاؤں میں جہاں ہمارے ملک کی اکثر آبادی رہتی ہے، جہاں ضرورت پیش آتی ہے، وہاں کے متعلق ایک اور مسئلہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بتایا ہے کہ صحرا میں کوئی آدمی ہو یا جنگل میں ہو یا گاؤں میں ہو تو اسے اپنی ان ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے وہاں سے دور چلے جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو ضرورت پیش آتی تھی اذا ذهب المذهب اور تشریف لے جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے، ابعد تو لوگوں سے بہت دور تھے۔ ایک جگہ یہ آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میل 2 میل تک پیدل تشریف لے جاتے تھے، لوگوں سے دور چلے جاتے تھے تاکہ لوگوں کے درمیان ان چیزوں کا اثر نہ رہے، ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش نہ آئیں۔ اور اسی سلسلے میں ابو داؤد ہی میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضرورت پیش آتی تھی تو انطلقا آپ اتنی دور چلے جاتے تھے کہ لا یراہ احد کوئی آدمی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سمت میں تشریف لے گئے ہیں۔ اب تو چونکہ شہروں میں واش رومز گھروں میں کمروں کے ساتھ ہو گئے ہیں، اس لیے ان احادیث پر شہروں میں تو عمل نہیں ہوتا، مگر اکثر آبادی جو گاؤں میں رہتی ہے وہ لوگ اس پہ عمل کر بھی سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ یہ کیا اس میں وجہ کیا تھی کہ آخر پہ دیکھیے حدیث میں لفظ یہ آئے ہیں کہ لا یراہ احد کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھے، وہ اتنے دور چلے جاتے تھے۔ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب شہر میں بھی کسی جگہ بھی جہاں پر عمارت کی تعمیر ہوئی بھی ہے، جہاں واش رومز اور یہ چیزیں بنی بھی ہیں، آدمی کو چاہیے کہ وہ پوری احتیاط کرے کہ کسی کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ یہ دروازہ بعض اوقات لوگ بند نہیں کرتے، نتیجہ یہ کہ بچے دروازہ کھول کے اندر آ جاتے ہیں، یہ بھی بے حیائی کی بات ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دروازے بند رکھنے چاہیے۔ اسی طرح کبھی کبھی کوئی بڑا بھی اندر آ جاتا ہے اور یہ دروازہ بند نہ کرنا یہ اس حدیث کے خلاف ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کم سے کم اپنی بساط کی حد تک دور چلے جانا چاہیے، یعنی پوری احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی آدمی کی نگاہ نہ پڑے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ دروازہ بند کر کے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں امت کو سکھائی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بیت الخلاء میں جائے، جیسا کہ ہمارے ہاں شہروں میں ہوتا ہے اور دنیا کے اکثر ممالک میں یہ طریقے اب رائج ہو گئے ہیں، تو فرمایا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا اس کا طریقہ کہ جاتے ہوئے انگوٹھی ایسی پہننا جس میں اللہ کا نام ہو، اور کاغذ ایسے رکھنا جن میں اللہ کا نام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہو، یہ چیزیں باہر اتار کے رکھ کے جانی چاہیے۔ مثلا انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور اس کے نگینے پر یا کسی اور پتھر وغیرہ پہ اللہ کا نام کندہ ہوا ہے، اسی طرح کوئی لاکٹ پہنا ہوا ہے اور اس پہ اللہ کا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لکھا ہوا ہے، جو چیزیں بالکل ظاہر ہو رہی ہیں ان کو باہر اتار کر جانا چاہیے۔
خواتین بسا اوقات ایسے زیورات بنا لیتی ہیں جن میں اللہ کا نام، ان کے لیے بھی حکم ہے کہ ان چیزوں کو باہر اتار کر جائیں۔ اسی طرح بعض اوقات آپ دیکھیں گے ایک چھوٹا سا تعویذ نما قرآن پاک ملتا ہے، بعض لوگ اسے زنجیر سے گلے میں لٹکا لیتے ہیں، تو اس کو بھی بیت الخلاء میں جانے سے پہلے باہر رکھ کے جانا چاہیے۔ البتہ وہ کاغذات جو جیب میں ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے چھپے ہوئے ہیں، اور وہ کاغذات جو ظاہر نہیں ہوتے، کسی کے سامنے نہیں ہوتے، ان سمیت بیت الخلاء میں جانے میں حرج نہیں ہے۔ اس کی مثال سمجھیے، جیسے تصویر ہو اگر، تو لکھتے ہیں فقہا کہ اس تصویر کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن وہی تصویر شناختی کارڈ پہ کسی اور چیز پہ ہوتی ہے اور وہ جیب میں ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جیب میں جو چیز پڑی ہوئی ہے وہ مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے فقہا نے اور مسائل میں لکھا ہے کہ سگریٹ کی ڈبیا اور یہ چیزیں مسجد میں رکھنا مکروہ ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے کسی نے جیب سے سگریٹ کی ڈبیا نکالی اور سامنے یا دائیں بائیں کہیں رکھ دی، تو وہ کہتے ہیں مکروہ ہے، اس کی بو سے بھی فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو مسجد میں ایسی چیزیں نہ لے جائے۔ لیکن اگر اس نے اس احتیاط سے رکھی ہوئی ہے، جیسے اندر کی کسی جیب میں ہے، بو بھی باہر اس کی نہیں آ رہی، اور وہ اس سگریٹ پینے والا اس ڈبیا کو نکال کے باہر بھی نہیں رکھتا، تو پھر فقہا نے لکھا ہے اس کے متعلق کہ وہ جائز ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی ایسی چیزیں اس کے پاس ہوں جو بالکل چھپی ہوئی ہوں، اور بعض اوقات تعویذ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز لپٹی ہوئی ہوتی ہے اور کچھ پتہ نہیں چلتا اس میں کیا ہے، تو ایسی چیزوں کے ساتھ جانا درست ہے۔ لیکن کھلے طور پہ کوئی انگوٹھی یا ایسی چیزیں جن پہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، حتیٰ کہ صرف تحریر ہی کیوں نہ ہو، فقہا کہتے ہیں کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو ناولنی خاتمہ، اپنی انگوٹھی اتار کر مجھے دے جاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی گھروں میں بیت الخلاء بنتے تھے، ہوتے تھے۔ اور بھی بہت سی احادیث میں یہ چیزیں آئی ہیں، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت یہ ہے کہ ان کا فتویٰ تھا، مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا ان کا فتویٰ کہ وہ مکروہ سمجھتے تھے کہ کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہو وعلیہ خاتم، اور اس نے انگوٹھی پہنی ہو، اور انگوٹھی بھی ایسی کہ فیہ اسم اللہ، اس میں اللہ کا نام ہو، تو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکروہ جانا۔ یہ فتوے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس اور مجاہد رضی اللہ عنہم کے، اور یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ملیں گی، مصنف عبدالرزاق میں ملیں گی، ہزاروں کے حساب سے فتوے وہاں پہ نقل ہوئے ہیں، اور حنفی فقہا نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ یہ جو دو چیزیں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی آپ سے عرض کی رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی خیال میں رہنا چاہیے کہ جب ایسی ضرورت کے لیے انسان باہر جاتا ہے گاؤں میں، یا کسی کھلی فضا میں جانا پڑتا ہے، یا بیت الخلاء کا استعمال کرنا پڑتا ہے گھروں میں، تو سب جگہوں پہ جانے سے پہلے، اگر گاؤں وغیرہ میں ہے تو اپنے کپڑے کھولنے سے پہلے، اور اگر شہر میں کوئی جگہ یا کہیں بھی جگہ متعین ہے تو وہاں پر دروازے میں اندر جانے سے پہلے وہ دعا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے پروردگار، اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں تمام ان جنات شیاطین سے جو نر ہیں یا مادہ ہیں۔ اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں تمام شیطان مذکر اور مؤنث دونوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ایک جگہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اعوذ باللہ من الخبث والخبیث،
اے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں تمام شیطانوں سے اور اس گندگی سے جو ان جگہوں پہ ہوتی ہے۔ ایک جگہ یہ آیا ہے، بلکہ اسی میں آیا ہے، اعوذ باللہ کے جو لفظ آئے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا ہے، اللہ کی پناہ مانگی ہے، تو دیکھیے یہ کیا ہے، اصل میں یہ عبدیت کی تعلیم ہے، بندگی کی تعلیم ہے کہ اللہ میں آپ کا عاجز بندہ ہوں، مجھے اپنی پناہ میں رکھیے، بجائے اس کے کہ شیطان غالب آ جائے اور کوئی گندگی اور برائی غالب آ جائے، خدا بندہ اپنی پناہ میں لے لیں۔ یہ عبدیت کا اظہار ہے، اور بندہ اچھا وہی ہے جو بندہ بن کے رہتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی شرف اور مقام نہیں ہے کہ انسان بن کے رہے اور بندہ اللہ کا بندہ بن کے رہے۔ جب بندہ اللہ کی عبدیت سے اور بندگی سے نکل کے سر اٹھانے لگتا ہے اور ان انعامات پہ جو حقیقتاً اللہ ہی نے اس پہ کیے ہیں اس پر وہ کبر اور غرور کا اظہار کرنے لگتا ہے، تو وہ بندگی کی حد سے نکل کے خدا کی کبریائی میں دخل دینے لگتا ہے، خدا کی بڑائی میں دخل دینے لگتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو تباہ کر دیتے ہیں، نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ تکبر کا انجام سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ڈرے اللہ سے اور اپنے آپ کو ہمیشہ جھکا کے رکھے، مٹا کے رکھے، اور جس حد تک ہو سکے اللہ کی بندگی میں رہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دعاؤں کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو معصوم تھے۔ یہ تو امت کو سکھایا ہے کہ دیکھو جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو دروازے میں داخل ہونے سے پہلے یا کھلی فضا میں ہو تو پہلے ہی سے اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ لو، اور یوں کہو کہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، نہیں بلکہ یوں کہو کہ اللہم انی اعوذ بک والخبائث، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں تمام نر اور مادہ شیاطین جو بھی ہیں اس موقع پہ، خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دوسرے روایت میں یہ لفظ آئے ہیں کہ اعوذ باللہ من الخبث والخبیث، اے پروردگار یہ جو جنات اور شیاطین ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ اور جو برائیاں ہیں، اللہ میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اونچی آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا ہے، اونچی آواز میں کیوں پڑھا ہے؟ تعلیم دینے کے لیے۔ دیکھیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عرض کیا کہ آپ نے فرمایا میں تمہارے والد کی طرح ہوں، تو اولاد کو تعلیم دی جاتی ہے نا، امت کو تعلیم دی کہ یہ چیز پڑھنی ہے بھئی، واش روم میں جانے سے پہلے آپ ایسے ہی سمجھیے جیسے آپ کے بچے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، چھوٹے بچے ہیں، تو ان کو بیت الخلاء میں جانا ہے اور آپ دروازے تک چلے گئے ہیں، بچہ بہت چھوٹا ہے اندر تک چلے گئے ہیں، تو بچے کو پہلے سکھا دیجیے کہ بیٹے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ بات پڑھنی ہے۔ ماں ہے بیٹی کو سکھا دیتی ہے کہ بیٹی اس جگہ پہ کھڑے ہو کے پہلے آپ یہ دعا مانگ لیجئے، پھر اس کے بعد اندر جائیے۔ تو اس طریقے سے جو تربیت ہوگی وہ صحیح انسان بنیں گے۔ تیسری جگہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ایک اور حدیث میں بھی آئے ہیں، اور وہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق ہے، یعنی اس حدیث کا پایا اچھا بلند ہے، اس اتنی دقیق علمی بحث کا وقت بھی نہیں اور آپ کے شاید نفع کی بھی نہ چیز ہو۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہاں پر وہی چیزیں بیان کی جائیں جس پہ عوام عمل کر سکیں یا کم سے کم ذہنی تربیت ہو سکے، سوچ کا، فکر کا معیار بلند ہو سکے۔ تو اس لیے اس حدیث کی سند کو تو چھوڑ دیجئے، مطمئن رہیے کہ حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرے الفاظ بھی منقول ہیں۔ ایک تو ہم نے کہا نا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ایک یہ، دوسرے اعوذ باللہ من الخبث والخبیث، اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیت الخلاء میں داخل ہو، یعنی اس سے پہلے تو فقولوا بسم اللہ، یہ پڑھا کرو کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان جو ایسی جگہوں پہ پائے جاتے ہیں، اور اے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں
خبائث سے، وہ جو مؤنث آدمی، اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بسم اللہ کو پڑھنا بس اس ایک ہی روایت میں ثابت ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ روایات نقل کر دی ہیں، کتاب الوضو میں جہاں بھی وہ استنجا کا باب باندھتے ہیں اور جہاں پہ وہ طہارت کے ابواب انہوں نے قائم کیے ہیں، ان میں انہوں نے ان روایات کا ذکر کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایات کہ کیا یہ ذکر، کیا یہ دعا صرف ان جگہوں کے لیے ہیں جہاں پہ واش رومز ہوں، یا دیہات میں مثلاً کوئی آدمی ہے تو پھر کیا ہوگا، اور یا کوئی آدمی مریض ہے فرض کر لیجئے اور وہ اپنے بیڈ پہ ہی پیشاب کرتا ہے، یا کوئی آدمی اپنے گھر میں ہے، اس کا گھر بہت وسیع ہے اور کسی کھلی جگہ کو استعمال کرتا ہے، تو ان سب چیزوں کے متعلق فقہا نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ مانگ لینی چاہیے اس حالت سے پہلے بس جب اس کو شروع کرے تو اس سے پہلے اس دعا کو مانگ لے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دے، اپنے گھر میں ہو اور چاہے وہ اپنے بیڈ پہ ہو اور چاہے بیت الخلاء میں جا رہا ہو اور چاہے وہ بالکل کھلی فضا میں ہو، تو بھی پہلے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، مانگ لینی چاہیے۔ اور دوسرا سوال اس پہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس کا وقت کیا ہے، تو وقت وہی ہے جو بار بار آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ اس دروازے میں داخل ہونے سے پہلے۔ اسی طرح اگر بیڈ پہ مریض لیٹا ہوا ہے تو کپڑے اپنے کھولنے سے پہلے، اسی طرح یہی مسئلہ وہاں بھی ہوگا جہاں گاؤں وغیرہ میں دور کہیں آدمی جاتا ہے تو کپڑے کھولنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں تعلیم فرمائی ہیں ان کا خلاصہ یہ۔ پھر دوسری چیز جو اس موقع پر ہے وہ یہ کہ اپنا بایاں پاؤں بیت الخلاء میں رکھے، الٹا پاؤں، یہ سکھانا چاہیے بچوں کو کہ یہ دعا مانگو اور اس کے بعد الٹا پاؤں اندر رکھیے اور پھر وہ استعمال کرے واش روم کو، اور پھر اس کے بعد جب باہر نکلنا ہے تو اس کے بالکل برعکس پہلے دایاں پاؤں رکھے اور پھر باہر نکلنے کی دعا بھی مانگنی چاہیے۔ باہر جب آ جائے یا کوئی مریض ہے جب اس سے فارغ ہو جائے، یا کوئی دیہات میں ہے جب فارغ ہو جائے ان سب چیزوں سے، طہارت وغیرہ سے، تو پھر چل پڑتا ہے آدمی، یا مریض ہے تو اطمینان ہو جاتا ہے، اب یہ دعا مانگے۔ دو جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آئے ہیں، ایک جگہ تو یہ آیا ہے کہ آپ فرماتے تھے غفرانک، اللہ آپ سے معافی چاہتا ہوں، بس ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ یہ لفظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے غفرانک، 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 یہ لفظ ارشاد فرماتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اس پہ بحث کی ہے محدثین نے کہ یہ کوئی گناہ کی بات تھوڑی تھی، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ میں اللہ آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور پھر انہوں نے اس کی جو توجیحات کی ہیں اس میں سے دو قول آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں، بڑی فقہا نے لکھی ہے۔ یہ فقہا بڑے بڑے دماغ والے لوگ تھے اور وہ ایک ایک چیز پر نظر رکھتے تھے کہ کیا کیا چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اور ایک ایک بات کی حکمت کو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غفرانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اللہ میں آپ سے معافی چاہتا، تو اس لیے تھا کہ یہ بتانا، یہ امت کو کہنا مقصود تھا کہ دیکھو ہم اس دنیا میں اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر جے گئے اور ہم کھانے پینے میں پڑ گئے، اور کھانے پینے کے بعد اس کے نتیجے میں بیت الخلاء میں جانا پڑ گیا، تو یہ جتنا وقت اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد کے علاوہ گزر گیا کھانے پینے میں، ان حوائج ضروریہ سے فارغ ہونے میں، اتنی دیر اللہ کو یاد نہیں کر سکے، ہم کہتے ہیں غفرانک، اللہ آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ یہ جو وقت تھا یہ بھی در حقیقت پروردگار تجھے ہی یاد کرنا تھا، لیکن ہم تیرے بندے مجبور ہیں، بھوک لگ گئی تھی، پیاس لگ گئی تھی، کھانا کھانے چلے گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں یہ چیزیں بھی
کہ اللہ جس وقت کھانے پینے میں غفلت کا گزر گیا، جتنی دیر کے لیے اندر بیت الخلاء میں گئے تھے یا ان ضروریات سے فارغ ہوئے تھے، یہ خدا بندہ غفلت میں وقت گزر گیا، غفرانک اللہ اس کہتے ہیں۔ اور دوسری توجیہ فقہاء نے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور بتلایا کہ دیکھو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اتنا اچھا کھانا کھلایا، پینے کو دیا خدا بندہ، پھر یہ بغیر کسی مصیبت تکلیف کے، بجائے اس کے کھانے پینے کے بعد جو ان کے اجزاء ناقص، ناکارہ، بیکار اور گندے اجزاء تھے کھانے کے اور پینے کے، وہ جسم کے اندر ہی رک جاتے اور اللہ اتنی تکلیف ہوتی، اتنی مصیبت ہوتی، موت آ جاتی، خدا بسانی سے جسم سے نکل گئے، تو اللہ وہ جو انعام کھانے پینے کا تھا اور اس کے نتیجے میں یہ جو چیزیں، یہ بھی آپ کا ہی انعام ہے، اللہ ان ساری چیزوں پہ ذرا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، میں ان دونوں انعامات پہ آپ کا شکر ادا نہیں کر سکا، غفرانک اللہ آپ سے معافی مانگتا۔ یہ ہے شریعت کی تعلیم، کتنی اچھی تعلیم دی ہے کہ آپ دیکھیے بیت الخلاء میں جانے کو بھی، باہر نکلنے کو بھی عبادت اللہ نے بنا دیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ان کا احسان ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں کہ کثرت سے ان پر صلاۃ و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ کوئی آدمی ان کی امت کا ان کے احسانات سے قیامت تک سر نہیں اٹھا سکتا کہ سبحان اللہ، بیت الخلاء میں جانے کو بھی عبادت بنا دیا، اور فرمایا جب باہر نکلے تو یہ کہے غفرانک اللہ، آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اور دوسری چیز جو ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں، یہ تو غفرانک کا لفظ ترمذی میں بھی آیا، بہت آسان ہے، ایک لفظ ہی تو کہنا ہے غفرانک، اللہ آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ دوسری بات جو آئی ہے وہ تھوڑی سی طویل دعا ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب باہر آئے تو یہ کہے کہ الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، الحمدللہ اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، الحمدللہ الذی جس ذات نے اذهب عنی العذاب مجھ سے تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کر دیا، وعافانی اور اللہ نے مجھے عافیت سے رکھا، پروردگار نے عافیت سے رکھا، خیر فرمائی، اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ دیکھیے اس میں بھی شکریہ کا موقع اللہ کا آ گیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چیز سکھائی ہے تقریباً جو پہلی روایت میں آئی تھی، غفرانہ کا لفظ بھی وہی، اور الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں جس ذات نے مجھ سے تکلیف دے چیزوں کو دور کر دیا اور عافیت عطا فرمائی۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب انسان یہ پڑھتا ہے تو اپنی بندگی پیش نظر رہتی ہے کہ خدا بندہ میں تو کچھ بھی نہیں۔ ہارون الرشید کے ساتھ ایک بزرگ کی بات ہوئی، تو غالباً ہارون الرشید ہی تھے، خیر جو بھی بادشاہ ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، انہوں نے اپنی سلطنت پہ فخر کا اظہار کیا اور انہیں بتایا ان کی حکومت کتنی کہاں کہاں تک پھیل۔ تو اس بزرگ نے کہا امیر المومنین، اگر آپ کسی ایسی جگہ چلے جائیں صحرا میں بھٹک جائیں اور آپ کو اتنی شدید پیاس لگ جائے، مرنے کے قریب پہنچ جائیں، تو ایک آدمی کو آپ دیکھیں اس کا پاس ایک گلاس پانی کا ہے اور وہ کہے کہ بھی آدھا گلاس پانی کا میں آپ کو دوں گا اور آدھی سلطنت مجھے دے دو، تو آپ مان جائیں گے؟ انہوں نے کہا بھئی میں تو مر رہا ہوں گا، کیوں نہیں مانوں گا، کہوں گا آدھی سلطنت دے لو مگر پانی دو، کسی طرح جان بچے، زندہ رہوں گا تو حکومت کروں گا، زندہ ہی نہ رہے تو حکومت کیسی؟ انہوں نے کہا کہ اسی طرح اگر فرض کیجئے پیشاب بند ہو جائے آپ کو اور تکلیف ہو جائے، اور پھر آپ یہ کہے کوئی آدمی کہ میں علاج کر دیتا ہوں، اور وہ ڈاکٹر طبیب آپ سے کہے کہ آدھی سلطنت مجھے دے دیں ورنہ آپ مر جائیں گے، تو آپ کر لیں گے؟
انہوں نے کہا ضرور کر لوں گا، آدھی حکومت سے دے دوں گا تاکہ علاج ہو، کیونکہ پیشاب رک جائے اتنی شدید تکلیف ہے، میں تو تصور نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا امیر المومنین، ساری سلطنت آپ کی ایک گلاس پانی کی محتاج، ایک گلاس پانی پہ بکنے والی چیز، اور آپ اتنا خوش ہو رہے ہیں۔ بات یہی ہے کہ انسان آپے میں رہے تو ٹھیک رہتا ہے نا، بس ہمیشہ یہ سوچتا رہے کہ اللہ کا انعام ہے جو اللہ نے مجھ پہ کیا ہے، میری اپنی اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے، میرا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یہاں بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ اس کو ایسے بھی سمجھ لیجئے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں ایک جگہ سے گزرے اور وہاں ایک آدمی تھا اور اس کے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے، اور وہ کوڑ کا مرض ہو گیا تھا اسے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم دیکھتے ہو، اسے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھنے والی نظر عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہونا تو ہر بات میں اللہ کے شکر کا پہلو نکل آتا ہے۔ بڑی نگاہ تھی اس سستی کی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، ہم نے حیرت سے پوچھا، ہم نے کہا امیر المومنین، اس کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جس پہ اللہ کا شکر ادا کرے؟ تو انہوں نے کہا تم دیکھتے نہیں ہو، یہ کھاتا تو ہوگا نا، پیتا تو ہوگا، یہ کھانے پینے میں فضول اور ناکارہ اور گندی چیزیں اس کے جسم سے جو سہولت سے نکل جاتی ہیں، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اسے۔ اگر یہ چیزیں پیٹ میں ہی باقی رہ جائیں تو پھر کیا ہو؟ مراد ان کی یہ تھی۔ تو اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا دیکھیے کیسی قیمتی چیز بن گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب باہر آ جاؤ تو پھر کیا کرے، پہلے تو دایاں پاؤں باہر رکھے۔ یہ بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بھئی پہلے دایاں پاؤں باہر رکھیے اور باہر آ کے یہ دعا مانگ لو، یا تو ایک لفظ سکھا دیں، چھوٹا بچہ ہے غفرانک، اور تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس حدیث کو بھی سکھا دینا چاہیے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دیا اور مجھ کو عافیت سے رکھا خدا نے۔ شرح النکایا میں، فتح القدیر میں اور کئی جگہ پہ حنفی فقہا نے ان دونوں روایات کو نقل کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے فقہا نے اور اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ جب بالکل زمین کے قریب ہو جاتے تھے تو اپنا جسم مبارک اس وقت کھولتے تھے، اس وقت جسم سے کپڑا اٹھاتے تھے تاکہ انسان کی شرم حیا یہ چیزیں وہ باقی رہیں۔ اسی طرح جس جگہ پہ پاکیزگی نہانا ہوتا ہے، جس جگہ پہ وضو کرنا ہوتا ہے، جس جگہ نماز وغیرہ کے لیے وضو کرتا ہے تو اس جگہ پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ ایک تو ہوتے ہیں جیسے اب ہمارے ہاں گھروں میں عام طور پہ واش رومز بن جاتے ہیں، وہ بات الگ ہے کہ اس میں طہارت کی جگہ ایک الگ ہو گئی، جیسے سیٹ الگ لگی ہوئی ہوتی ہے اور واش بیسن وغیرہ یہ چیزیں الگ لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی نہیں۔ لیکن بعض گھر پرانی طرز کے ایسے بھی کہ جس میں کوئی جگہ ایسی ہوتی نہیں مخصوص، وہیں پہ وضو کرنا ہے اور وہیں پہ طہارت حاصل کرنی ہے، پاکیزگی حاصل کرنی ہے۔ ایسی جگہوں پہ جہاں وضو کیا جاتا ہے، جہاں پہ غسل کیا جاتا ہے، وہاں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے ترمذی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولن احدکم فی مستحمہ، تم میں سے جو آدمی اپنے غسل خانے میں جاتا ہے اور غسل کرنے لگا ہے، اسے چاہیے کہ وہاں پر وہ پیشاب نہ کرے، اور ثم یغتسل فی، اور پھر اسی جگہ پر وہ غسل بھی کرے گا اور اسی جگہ پر وہ وضو بھی کرے گا۔ ایک جگہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ آپ نے فرمایا فإن عامۃ الوسواس منہ، اس سے وسوسے پہ طبیعت میں۔ بہت آسان سی بات ہے کہ آدمی نے اسی جگہ پہ اپنے آپ کو پاک کیا، اب وہیں پہ جب وضو کرے گا تو چھینٹے اڑیں گے نا،
خام خواہ وسوسے پیدا ہوں گے کہ پتہ نہیں کپڑے پاک رہے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں وضو ٹھیک ہوا ہے یا نہیں، پتہ نہیں کہیں ناپاک چھینٹے نہ پڑ گئے ہوں. تو اپنے آپ کو ان وسوسوں سے بچانا چاہیے. ایک چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے ایک ذہنی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، آدمی کو وسوسے آنے لگتے ہیں، تو ایسے کام کرے ہی نہ جس میں خام خواہ اپنے آپ کو مصیبت اور مشقت میں ڈالے. اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص اس مقصد کے لیے بل کو استعمال کرے. دیہات میں یہ صورت پیش آتی ہے کہ جانور بل اپنے بنا لیتے ہیں نا، سوراخ بنا لیتے ہیں. بل کہتے ہیں جانوروں کے جو رہنے کی جگہ ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے جانور، جیسے سانپ کا بل ہوتا ہے، سانپ کی بمبی ہوتی ہے، جیسے شیر کے گھر کو کچھار کہتے ہیں اور انسانوں کے گھر کو مکان کہتے ہیں، اور اسی طرح گھر کو استبل کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی جو جانور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور زمین میں سوراخ پیدا کر کے ان کے اندر رہتے ہیں، سانپ بھی جیسے اس میں رہتا ہے، بچھو اس میں رہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہا اس بات سے روکا ہمیں کہ کوئی آدمی ان بلوں کو استعمال کرے. اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ممکن ہے انہا مساکن الجن، اس میں جنات رہتے ہیں، جنات کے گھر بھی ایسے ہوتے ہیں، تو اس لیے تم ان چیزوں کو استعمال نہ کرو. جنات کے متعلق آگے چل کے بھی بات آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ ملے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کہا تھا، وہاں پہ تھوڑی سی تفصیل اور بیان کر دیں گے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو بل ہیں ان میں اگر کوئی جانور رہتا ہے تو وہ جانور بھی باہر نکل سکتا ہے، تو بڑی پریشانی اور تکلیف کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. دیکھا آپ نے یہ بات، حالانکہ عام طور پہ بھی کسی کی سمجھ میں آ سکتی تھی، لیکن بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کی سمجھ میں یہ بات آئی ہی نہ، اور وہ تجربے کے بعد عقل سیکھیں، تو تجربے کے بعد والی عقل بڑی مہنگی پڑتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ شفیق تھے نا، باپ کی طرح تھے، والد کی طرح تھے، تو اس لیے بالکل لو لیول پہ آ کے، بالکل چھوٹے درجے میں آ کے اپنے بچوں کو، امت کو یہ سمجھایا کہ دیکھو، بچوں کی طرح بچوں کے لیے سمجھایا کہ دیکھو اس طرح کی حرکت نہیں کرنا، اس سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور ان کی گویا کہ مہربانی ہے کہ انہوں نے اس طرح ہمارے ساتھ ایک ایک چیز ہم لوگوں کو بتائی. ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جس طرف شدید ہوا چل رہی ہوتی ہے گاؤں میں، دیہات میں، اس طرف بھی رخ نہیں کرنا چاہیے. بیٹھنے سے پہلے آدمی سوچ لے کہ ہوا کدھر کے رخ کو چل رہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنزہوا من البول، اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچانا. تو اگر وہ اس طرف منہ کر کے بیٹھ جائے گا یا جدھر سے ہوا چل رہی ہے تو ظاہر ہے کہ چھینٹے اڑ کے انسان پر پڑیں گے. خام خواہ جسم بھی اور کپڑے بھی ناپاک ہوں گے، اور بہت احتیاط کرنی چاہیے پیشاب کی چھینٹوں سے. حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے اس بات سے روکا ہے کہ کوئی آدمی اس معاملے میں احتیاط نہ کرے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ عام طور پر قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے. ایک اور مسئلہ بھی لکھا ہے، وہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ طہارت اور پاکیزگی کے لیے دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پاک ہونا چاہو تو دیکھو دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کرو. اسی لیے ایک جگہ یہ بھی آیا ہے، اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دائیں ہاتھ کو ترجیح دیتے تھے،
سوائے اس کے کہ طہارت اور پاکیزگی وغیرہ کے کاموں کے لیے وہ بائیں ہاتھ کو استعمال کرتے تھے، تو منع کیا ہے اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دائیں ہاتھ کو استعمال کیا جائے۔ اور ایک اور مسئلہ بھی ہے، اور وہ بھی بہت غور سے سننا چاہیے اور اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں آئی ہے، اور مسلم میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعانین، اتقوا اللعانین، دو لعنت والی چیزوں سے بچانا اپنے آپ کو، دو چیزیں جو لعنت کا باعث بنتی ہیں، جس وجہ سے لعنت کی جاتی ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ قالو، انہوں نے عرض کیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے، ملعانانی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں دو جن سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جس کی وجہ سے لعنت لوگ یا اللہ کے فرشتے یا اللہ تعالی کچھ بھی مراد ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اس چیز کی اس کام کی وجہ سے لعنت پڑتی ہے۔ تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ فی طریق الناس، جو لوگوں کے راستوں میں بیٹھتا ہے، اور دوسرے فرمایا او ذلہم، یا لوگوں کے سائے کی جگہ پہ ایسی حرکت کرتا ہے۔ اس لیے منع کیا ہے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی آدمی ایسی جگہ پر پیشاب کر دے، ایسی جگہ کو استعمال کرتے جو لوگوں کا راستہ ہے، اور منع کیا ہے اس بات سے کہ کوئی ایسی جگہ استعمال کرے جہاں گاؤں وغیرہ میں لوگ سائے میں بیٹھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان دو لعنت والے کاموں سے بچنا، کیونکہ جب کوئی راستے سے گزرے گا تو اسے بو محسوس ہوگی نا، تو جب اسے بو آئے گی تو وہ لعنت نہیں کرے گا اور کیا کرے گا۔ اس لیے راستوں میں، سائے والی جگہوں میں، پھلدار درخت ہیں ان کے نیچے، یہ سب مقامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور مسلمان کوئی تعلیم اس کی حاصل نہیں کرتے اگر وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہی عمل کرنے والے بن جاتے تو شہروں میں لوگوں کو یہ نہ لکھنا پڑتا بے کا بچہ پیشاب کر رہا ہے۔ کئی جگہ پہ شہروں میں آپ کو نظر آئے گا۔ اسی لیے فقہا نے کہا ہے کہ کسی بھی آدمی کی زمین پر جو شہر میں جیسے پلاٹ بن جاتے ہیں اور دیواروں کی جڑ میں ان لوگوں کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال کرنا درست نہیں۔ اتنی بد تہذیبی کی حرکت ہے، اتنی خراب حرکت ہے کہ لوگ ان کاموں کو کرتے ہیں اور سوچتے نہیں ہیں کہ جو گزرے گا وہ لعنت بھیجے گا ہمارے اس فعل پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دو کام ایسے ہیں، ان دونوں جگہوں کو جو بھی استعمال کرے گا لعنت کا مستحق ہوگا۔ عجیب و غریب بےہودگی اور بد تہذیبی، نہ یہ پتہ ہے کہ گھر میں چلنے سے پہلے آدمی ان کاموں سے اپنے گھر میں ہی فارغ ہو لے، خام خواہ لوگوں کے گھروں میں جا کر لوگوں کو تنگ کرنا، یہ بھی ایک بد تہذیبی کی بات ہے۔ فرض کر لیجئے کوئی ایمرجنسی ایسی پیش آ ہی گئی ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جیسے شوگر کے مریض ہوتے ہیں، جیسے کوئی آدمی سارا دن گھر گیا ہی نہیں، اپنے کاموں میں مصروف رہا تو اس کو کسی مناسب جگہ پہ جانے کی ضرورت پیش آ گئی، اور وگرنہ یہ تہذیب کے ہی خلاف ہے کہ آدمی گھر کے علاوہ کسی جگہ کو استعمال کرے، اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے ملک میں مسئلہ ہو رہا ہے کہ جہاں بھی ان کو ضرورت پیش آ جاتی ہے وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور نالیوں میں پیشاب کر رہے ہیں بیٹھ کے، اور پلاٹس ایسے ہیں لوگوں کے جہاں ساتھ گھر بنا ہوا ہے اور یہ اس پلاٹ کو استعمال کر رہے ہیں، اور دوسرے گھر والے بیچارے پریشان ہو رہے ہیں، اور جو بنایا ہوا ہے اس کے بالکل ساتھ ہی اس کو یہ بو تنگ کرتی ہے۔ ان لوگوں نے لعنت نہیں کرنی، پھر اور کیا کرنا ہے۔ تعلیم اور تہذیب حرام ہو گئی بالکل، یہ سیکھنی بھی نہیں اور سکھانی بھی نہیں، اور کوئی منع کر دے، کوئی روک دے تو پھر وہ لڑائی اپنے سر مول لے لے۔ بس ان چیزوں پہ زور ہے کہ نفل پڑھو، مقدس راتیں آ جائیں، لیلۃ القدر اب آگے آ رہی ہے نا، زور ہوگا نفل پڑھو۔ اس رمضان میں
ایک کروڑ 1.5 کروڑ روپے کی فلائٹ جا رہی ہے عمرے کی، عمرے کرو اور تہذیب مت سیکھو، تعلیم مت سیکھو، تعلیم عام مت کرو۔ 1 کروڑ روپے پہ جو 200-300 عمرہ کرنے والے گئے تھے، کوئی ہاتھ جوڑ کے ان سے کہتا کہ بھائی اپنے محلے میں 2-4 بیت الخلاء بنا دو، اپنی گلی میں بنا دو۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے مصیبت کہ مسجدوں میں جائیں اور مسجدوں میں بو آ رہی ہوتی ہے، آدمی مسجد میں اطمینان سے عبادت نہیں کر سکتا، اتنی بو آ رہی ہوتی ہے۔ کوئی نہیں سوچتا کہ میں عمرے میں جانے کی بجائے اگر میں اس مسجد کا بندوبست اور مسجد سے تھوڑے سے فاصلے پہ کوئی پلاٹ، کوئی جگہ ہے وہ لے کے لوگوں کو دے دوں کہ چلیے اس جگہ کو استعمال کر لیا کریں گے ہم سب نمازی، اور مسجدوں کو پاک رکھیں۔ اتنی بھی تہذیب نہیں رہی، پیسہ ہے بس، اور ایسے بھی مل جائیں گے جو فخر کریں گے کہ یہ 10 سال سے بس رمضان میں عمرہ قضا نہیں ہوا، 15 سال سے قضا نہیں ہوا۔ جس ملک میں بھوک ہے، جس ملک میں ننگ ہے، جس ملک میں غربت ہے، جہاں کئی لوگ مر رہے ہیں، اور جہاں پر سردی کے موسم میں لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے اور گرم کپڑے پہننے کو نہیں ملتے، اللہ قیامت میں کسی سے نہیں پوچھے گا کہ تمہارے محلے میں کتنے لوگ تھے جو قرض کی وجہ سے پریشان اور شرمندہ ہوتے تھے اور گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، اور تم اپنے ہمسایوں کا قرض ادا کرنے کے بجائے عمرے پہ چل پڑے تھے۔ اگر اسے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی مقصود ہوتی تو وہ تو اس کے گھر کے ساتھ تھی، وہیں اللہ کی خوشی وہ حاصل کر سکتا تھا۔ اس سے بھی زیادہ یہ کرتے ہیں کہ محلے کے امام صاحب کو بھی ساتھ لے لیا، چلو آپ بھی حضرت چلیں، مولوی صاحب کو بھی ساتھ لے لیا، وہ بھی چل پڑتے ہیں کہ چلیے مفت میں عمرہ ہو جائے گا۔ کوئی نصیحت کرنے والا نہیں تھا کہ اس محلے میں لڑکیاں ایسی بیٹھی ہیں جو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے جن کی شادی نہیں ہو رہی، اور آپ عمرے پہ مت چاہیے، ان بچیوں کی شادی کرا دیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم نکاح نہیں کراؤ گے تو تم یاد رکھو اس زمین پہ بڑے فتنے پھیل جائیں گے، تکن فتنۃ فی الارض او فساد کبیر، زمین پہ فتنے پھیل جائیں گے اور بڑا فساد مچ جائے گا۔ بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، لڑکوں کی شادیاں نہیں ہوتی، فساد مچا ہوا ہوتا ہے، یعنی گھروں میں بھی فساد ہے، باہر گناہ ہو رہے ہیں، کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ انہیں عمرے کی پڑی ہوئی ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا ہے، اس عمرے میں جو لاکھ خرچ کرنا تھا اس 1,00,000 روپے میں 1-2 بچیوں کی شادیاں ہو جاتی، یقیناً اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا بجائے اس کے کہ وہ اس کے گھر میں حاضری دیتا۔ اور انہی پیسوں سے تھوڑے مناسب فاصلے پہ کہیں بیت الخلاء تعمیر کر دیے جاتے، وہاں پاکیزگی کا، صفائی کا اچھا بندوبست کر دیا جاتا۔ یہ اللہ کی خوشی کی چیزیں تھیں اور لوگ لعنت والے کاموں سے بچ جاتے۔ افسوس ہے کہ ہماری مساجد تک ان چیزوں سے محفوظ نہیں رہیں۔ کسی مسجد میں چلے جائیے، شاذ و نادر کوئی ہوگی جہاں بو نہ آ رہی ہو، ورنہ عمومی طور پہ شہر کی مسجدوں میں آدمی جب وضو کی جگہ سے گزرتا ہے، استنجا اور ان چیزوں کی جگہ سے گزرتا ہے تو سانس روک کے گزرتا ہے، اور بالکل چھوٹے بچے جا نہیں سکتے مسجدوں میں۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کی حس تیز ہوتی ہے، اس کے سونگنے کی حس تیز ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے بابا میں مسجد میں نہیں جاتا، وہاں بڑی بو ہوتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بظاہر، لیکن اللہ کے ہاں ان کی بڑی اہمیت ہے، دین میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچو 2 کاموں سے جس کی وجہ سے لعنت پڑتی ہے۔ کون لعنت بھیجتا ہے؟ یا تو اللہ ہی لعنت کرتا ہے، یا اس کے فرشتے، یا پھر لوگ۔ بہرحال لعنت تو پھر لعنت ہی نا۔ لعنت کا مطلب ہے خدا کی رحمت سے دوری ہو جائے، خدا کی رحمت اس سے دور ہو جائے، یہ ہے لعنت۔ اور وہ کیا ہے 2 کام؟ ایک یہ کہ کوئی آدمی راستے میں ایسی حرکت کرے کہ اس سے بو پیدا ہو جاتی ہے پیشاب سے، راستے میں بیٹھ کے کرتا رہے اور لوگ گزر رہے ہیں اور انصاف کو کوئی پرواہ نہیں، حیا کے بھی خلاف، تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائے والی جگہ پہ، گرمی میں جہاں لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں، شدید دھوپ پڑ رہی ہے، لوگ درخت کے نیچے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بس سٹاپ ہیں ان پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس سٹاپس آپ نے دیکھی ہیں، بعض اوقات ایسی بھی بے حیائی ہوتی ہے کہ راتوں کو لوگ ان بس سٹاپس، ان جگہوں کو استعمال کر لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ صبح مسافروں کو تنگی ہوتی ہے، کوئی آدمی وہاں سے کھڑا نہیں ہو سکتا، بس اور ویگن اپنے مقررہ سٹاپ سے آگے جا کر کہیں کھڑی ہوتی ہے۔ یہ سب کام ایسے ہیں
جو کام بظاہر ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں خدا کی لعنت پڑ جائے تو انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں پر، اور اس حدیث پر جو بھی آپ کو سنائی ہے، بقیہ مسائل انشاءاللہ